ڈالنے کے لیے ابھی لاتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے۔ گاؤں کی زندگی ہمیشہ اپنی سادگی اور قدرتی حسن کے لیے جانی جاتی ہے۔ صبح سویرے سورج کی نرم کرنوں کے ساتھ ہی گاؤں کے باسی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے بکریوں کو چارہ ڈالا جا رہا ہے، ہری ہری گھاس، خشک پتے اور دانے، یہی ان کا رزق ہے۔ بکریاں بھی خوشی خوشی چارہ کھا رہی ہیں، جیسے فطرت سے شکر ادا کر رہی ہوں۔ گاؤں میں جانور صرف روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ گھر کے افراد کی طرح پیار اور خیال سے رکھے جاتے ہیں۔ یہی تو ہے دیہی زندگی کا حسن، سادہ، قدرتی اور دل کو چھو لینے والا۔ صبح صبح کا نرم دھوپ گاؤں کے باڑے میں اتر رہی ہے، گائیں اور بھینسیں اطمینان سے چارہ کھا رہی ہیں، کوئی سبز گھاس چبا رہی ہے تو کوئی دانے چن رہی ہے۔ ان کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی مدھم جھنکار فضا میں ایک پرسکون سا ساز چھیڑ رہی ہے۔ چارہ کھانے کے بعد باڑے کی صفائی کا وقت آتا ہے۔ صبح صبح مویشیوں کے نیچے سے گوبر اٹھایا جاتا ہے، زمین پر پانی چھڑکا جاتا ہے، ہر طرف صفائی کی جاتی ہے۔ یہی گاؤں کی صبح کا حسن ہے، محنت، سادگی اور قدرت کے قریب زندگی۔ کیونکہ وہ آپی کا بچہ ہے، وہ بھی سو رہا ہے، بچے سارے جو دوسرے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، جہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس گھر میں، وہاں وہ سارے گئے ہوئے ہیں۔ تو بکری بیچاری کب سے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو چارہ پڑا ہے، وہ نہیں کھا رہی تھی، میں خود کھلا دیتی ہوں۔ تو اب آپ یہ بکریاں چارہ جانوروں کے لیے لا کے رکھا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے کبوتروں کا چھوٹا سا گھر، ایک پیاری سی کوٹڑی جسے خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اپنے کبوتروں سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے آرام اور حفاظت کے لیے الگ جگہ رکھی جاتی ہے۔ کوٹڑی کے اندر نرم تنکی اور پرانے برتن رکھے گئے ہیں تاکہ کبوتر آرام سے بیٹھ سکیں اور اپنے بچے نکال سکیں۔ صبح ہوتے ہی یہ کبوتر آسمان کی وسطوں میں اڑان بھرتے ہیں اور شام ڈلے واپس اسی چھوٹی سی کوٹڑی میں آ جاتے ہیں، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر لوٹتا ہو۔ یہ منظر صرف پرندوں کا نہیں بلکہ گاؤں کی محبت، سادگی اور یہ سب سے پیاری جڑواں جو بکری ہے نا، یہ میری سب سے فیوریٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے وہ ولاگ بنایا تھا اس میں بھی ان کے ساتھ ہی میں کھیل رہی تھی۔ یہ میری فیوریٹ ہے، یہ جڑوے ہیں، دونوں بہنیں ہیں دونوں بہنیں ہیں اور یہ کھیل رہی ہیں۔ دیکھو کھاتی یہ تھوڑا ہے کیونکہ کھیلتی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہے۔ صبح کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا ہے، گاؤں کا صحن ٹھنڈی ہوا سے بھرا ہوا ہے اور چارپائیوں پر بڑے اور بچے اب بھی نیند کی مٹھاس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک ہی پنکھے کے نیچے سب کی چارپائیاں بچپن، محبت اور اپنائیت کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کسی کے سرہانے تکیہ الٹا پڑا ہوا ہے تو کوئی کمبل میں منہ چھپائے خوابوں کی دنیا میں ہے۔ دور کہیں مرغ کی بانگ سنائی دیتی ہے اور صحن میں بکھری ٹھنڈی ہوا زندگی کی تازگی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہے گاؤں کی اصل زندگی، سادگی، محبت اور سکون سے بھری ایک خوبصورت صبح۔ کسی کی کروٹ بدلنے کی آواز آتی ہے تو کہیں چھوٹا بچہ نیند میں مسکرا دیتا ہے۔ دیوار کے ساتھ رکھا مٹی کا گھڑا اوس سے گیلا ہو چکا ہے اور پاس ہی رکھی جوتیاں رات بھر کی خاموشی سنبھالتی ہیں۔ بوڑھے اور بچے سب اپنے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ یہ گاؤں کی صبح ہے جس میں پیار ہے، سکون ہے۔ مجھے سینگ مارے تو میں نے کہیں کا بھی نہیں رہنا، لیکن نا یہ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور نہ میں ڈر بھی رہی ہوں اور بنا بھی رہی ہوں، نہ میں نے کبھی کاٹا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کس طرح چارہ کاٹتے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح بناتے ہیں۔ نہ میں نے کبھی جانوروں کو چارہ ڈالا ہے، نہ کبھی میں نے کاٹا ہے۔ یہ تو جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے مطلب میں کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو وہ دکھاؤں گی میں کہ میں کس طرح چارہ کاٹتی ہوں۔ میں نہیں بلکہ سارے کس طرح چارہ کاٹتے ہیں ہمارے گاؤں میں، وہ بھی میں انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا اس میں میں وہ ولاگ بناؤں گی چارہ کاٹنے والا۔ گاؤں کی زندگی میں جانوروں کا ہونا ایک بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف محنت اور کمائی کا وسیلہ نہیں بلکہ گھر کی خوشحالی اور برکت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ گائیں، بھینسیں، بکریاں اور مرغیاں یہ سب گاؤں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان سے دودھ، دہی، مکھن اور گھی حاصل کیا جاتا ہے جو خالص، قدرتی اور صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جانور کھیتوں میں کام آتے ہیں، ان کا گوبر کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس سے زمین زرخیز رہتی ہے اور فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک جذباتی رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت، ان سے محبت اور ان کے ساتھ وقت گزارنا انسان کو سکون اور اپنائیت کا احساس دیتا ہے۔
یوں جانور صرف روزگار نہیں بلکہ گاؤں کی معیشت، ماحول اور محبت کے اہم حصے ہیں۔